یہاں تک کہ انسان کی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء اپنا کام کر رہے ہیں. زبان بولتی ہے، کان کا کام سننا ہے، کان سنتا ہے، کان سن رہا ہے. زبان کے قریب ناک ہے تو ناک سنتی ہے نہیں، ناک نہیں سن سکتی. زبان کے قریب آنکھ ہے، آنکھ نہیں سن سکتی. اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، بتا دیجیے ہمیں سیدھا راستہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. بسم اللہ سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں تک تفسیر آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، آپ حضرات سن چکے ہیں. اب آگے 3 آیتیں باقی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم یہاں سے لے کے ولا الضالین تک. ان 3 آیتوں میں دعا اور درخواست کا مضمون آیا ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعا اور درخواست کا مضمون ہے. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. ٹھیک، آگے دیکھیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے یعنی گمراہ ہو گئے. تو ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بھی بچائیے جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچائیے جو ہو گئے گمراہ ہو گئے. اب یہاں ایک چیز دیکھیے، یہاں کیا آتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں ہدایت دیجئے. یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ ہمیں ہدایت دیجئے. جب نماز میں کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو یا ایک عام مسلمان ہو، جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کو ضرور پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے. نبیوں سے دوسرے لوگوں کو ہدایت حاصل ہوتی ہے. نبی تو دنیا میں آتے ہی دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے ہے. تو جب نبی کو ایک چیز حاصل ہے یعنی ہدایت انہیں حاصل ہے، تو پھر وہ ہدایت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کیا دیجئے؟ ہدایت دیجئے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ہدایت کے مختلف درجات ہیں. آپ اس کو اگر سمجھ لیں گے تو پھر یہ اشکال بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی یہ تحریر فرماتے ہیں. ان کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا. کسی شخص کو منزل مقصود جو اس کی اصل منزل ہے اس منزل کی طرف رہنمائی کرنا مہربانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ. دیکھو تمہاری وہ منزل ہے، اچھے طریقے سے کیا بتا دینا؟ راستہ بتا دینا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہدایت کہتے ہیں. ہدایت دینا، ہدایت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. اب ہدایت کے مختلف درجے ہیں. پہلا درجہ ہدایت کا عام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہدایت تمام مخلوقات کو، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ سب، ان سب کو ہدایت حاصل ہے. ان سب کو کیسے ہدایت حاصل؟ آپ کہیں گے کہ ان میں تو جان ہی نہیں ہے. ان میں جان کا، نباتات، یہ پیڑ پودے، ان میں جان کہاں ہے؟ سورج، چاند وغیرہ، ان میں جان کہاں ہے؟ تو انہیں ہدایت کیسے حاصل ہے؟ یہ جانور، پرندے، چرندے، انہیں ہدایت کیسے حاصل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو حیات، ان سب کو زندگی حاصل ہے، ان سب کو احساس حاصل ہے، ان سب کے پاس عقل و شعور ہے. لیکن ان کا جو عقل و شعور ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے؟ کم ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے. اتنا ضعیف ہے کہ ان تمام چیزوں کو بے شعور کہہ دیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو غیر ذوی العقول کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ اتنا ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی ان تمام چیزوں کو کسی حکم کا مکلف بھی نہیں بنایا.
اور جن کا عقل و شعور بڑا ہوا ہے, جن کے اندر حیات و احساس زیادہ ہے, انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ احکام کا مکلف بنایا. جیسے کہ ہم انسان ہیں, انسان کے اندر حیات بہت زیادہ ہے, احساس بہت زیادہ ہے, عقل و شعور یہ انسان کا ایک نمایاں وصف ہے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے احکام الہیہ کا مکلف انہیں بنایا ہے جن کے اندر یہ چیزیں, یہ صفات زیادہ ہیں. بہرحال تو ایک تو یہ ہدایت ہے جو ہدایت تمام مخلوقات کو حاصل ہے. آپ اس ہدایت کے نظیر یہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ فہدی, کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی ہے. تو ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے. دیکھو سورج اپنے کام میں لگا ہوا ہے اپنی ہدایت کے مطابق, وہ روزانہ نکلتا ہے ڈوبتا ہے. چاند اپنا کام کر رہا ہے, ستارے اپنے کام کر رہے ہیں, یہاں تک کہ انسان کی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء اپنا کام کر رہے ہیں. زبان بولتی ہے, کان کا کام سننا ہے, کان سنتا ہے, کان سن رہا ہے. زبان کے قریب ناک ہے تو ناک سنتی ہے نہیں, ناک نہیں سن سکتی. زبان کے قریب آنکھ ہے, آنکھ نہیں سن سکتی. زبان کے قریب اور کیا ہے؟ زبان کے قریب اور بہت سارے اعضاء, نیچے داڑھی ہے, یہ سن سکتی ہے نہیں سن سکتی. سننے کا کام کون کر رہا ہے؟ کان کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کان کو سننے کے لیے کیا کیا ہے؟ بنایا ہے. تو یہ کان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی سننے کے لیے, تو وہ اپنی ہدایت پر کام کر رہا ہے. زبان بولتی ہے, کیا ناک بول سکتی ہے؟ آنکھیں بول سکتی ہیں؟ نہیں بول سکتی. تو ہر چیز اپنی ہدایت کے مطابق کیا کر رہی ہے؟ ہدایت رہی ہے. تو یہ ہدایت کا کون سا درجہ ہے؟ عام درجہ ہے, سب سے چھوٹا درجہ. ایک درجہ ہدایت کا اس سے آگے بڑھا ہوا ہے, وہ خاص ہے. وہ کون سا درجہ ہے؟ وہ یہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمانی کتابیں نازل فرمائیں. ٹھیک, اب جو انبیاء کی باتوں کو مانے وہ مسلمان ہو جاتا ہے, اور جو ان کی باتوں کو نہ مانے, رد کر دے, وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. ہدایت کا ایک تیسرا درجہ اور ہے جو اس کے مقابلے میں اور خاص ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ ہدایت کا درجہ انسان پر بلا واسطہ فائز ہوتا ہے, جس کا دوسرا نام ہے توفیق. کیا نام ہے؟ توفیق. نیک اعمال کی توفیق مل جانا, یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہدایت کا ایک بڑا درجہ ہے. نیک اعمال کی توفیق مل جانا یہ انسان کی محنت کا میدان یہی ہے. انسان اس میدان میں کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے اعمال صالحہ کے ساتھ. اعمال صالحہ کے ساتھ اس میں کیا کرتا ہے؟ نیک کام کرتا جائے, اور وہ ترقی کے میدان میں کیا ہوتا جائے؟ ہدایت کے اس میدان میں بڑھتا جائے. ہدایت کا یہ والا میدان جو آخری درجے کا میدان ہے, جس کا دوسرا نام توفیق ہے, یہ والا میدان ہدایت کا غیر محدود ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, یہ انتہائی وسیع ہے. اور اس میدان میں ہر کوئی, چاہے وہ نبی ہو یا عام مسلمان ہو یا ولی ہو, کوئی بھی ہو, ہر کوئی اس میں کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادتی کو مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ نیک کام کی توفیق دیجیے, اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ نیک کام کی توفیق دیجیے. تو یہ ہدایت کا کون سا درجہ ہے؟ آخری درجہ ہے. اب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. تو اب بتاؤ, یہاں پر ہدایت کی اس وضاحت کرنے سے جو آپ کے سامنے کی ہے, ہدایت کی اس وضاحت سے, اب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے کہا یہ کہ اس دعا سے کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اس دعا سے کوئی بری ہو سکتا ہے کہ مجھے اس دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ اب معلوم یہ ہوا کہ ہر کسی کو اس دعا کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم, آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے. سیدھا راستہ, صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یعنی وہ راستہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو, بالکل سیدھا ہو, تو یہ سیدھا راستہ ہوتا ہے. اچھا, کوئی موڑ نہ ہو, یعنی دین کا وہ راستہ جو افراط و تفریط سے محفوظ ہو, یعنی جو زیادتی سے اور کوتاہی سے محفوظ ہو. یہ راستہ ہمیں کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا, صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے ان لوگوں کا راستہ
جن پر آپ نے انعام فرمایا. جن پر آپ نے کیا فرمایا؟ انعام فرمایا. انعام کن لوگوں پر فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ نبی، نبیین، انبیاء ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. انبیاء اور کون ہیں؟ صدیقین. نبیوں کی امت میں صدیقیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے. صدیقین سچے لوگ جنہیں عرف عام میں اولیاء کہتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شہداء. شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں. والصالحین اور نیک لوگ، نیک لوگ جو شریعت کی اتباع کرتے ہیں، مکمل شریعت پر عمل کرتے ہیں، جنہیں عرف عام میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ نیک، دیندار. ٹھیک ہے، تو یہ کون؟ یہ 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انعام فرمایا ہے. ہدایت کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ کہاں ملے گا؟ یہاں ملے گا. آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، اور نہ ایسے لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے گم ہو گئے. مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نفس کی شرارت کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے دین میں کوتاہی کرتے ہیں. دین میں کیا کرتے ہیں؟ کوتاہی کرتے ہیں. جیسے کہ یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، نبیوں کی توہین کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو انہوں نے دین میں کیا کی؟ کوتاہی کی. تو وہ کون ہو گئے؟ مغضوب علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو راستے سے گمراہ ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو حد سے زیادہ دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ افراط کرنے لگتے ہیں، غلوف کرنے لگتے ہیں. جیسے کہ عیسائی، نصارہ، ان لوگوں نے نبیوں کو خدا مان لیا. وہ کیا کہنے لگے؟ یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا مان لیا؟ خدا مان لیا. تو وہ لوگ نبیوں کو خدا ماننے لگے. فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہماری ایسے راستوں سے حفاظت فرمائیے جو افراط و تفریط کا شکار ہوں، جو کوتاہی اور زیادتی کا شکار ہوں. ہمیں ایسے راستے پر چلائیے جو نفسانی خواہشات اور بدعملی سے بالکل محفوظ ہو، اور دین میں بدعات سے بھی کیا ہو؟ بالکل محفوظ ہو. تو یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس کا مکمل ترجمہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کے پروردگار ہیں. الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، بتا دیجیے ہمیں سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے. سو یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر و ترجمہ آپ کے سامنے مکمل کریں گے.